الطاف حسین سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ لندن گروپ کے بانی و قائد ہیں۔ 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا مولانا مفتی رمضان حسین آگرہ یوپی کے مفتی اور جید عالم دین تھے۔ والد برطانوی انڈیا میں اسٹیشن ماسٹر تھے۔ حصول آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں ایک کارخانے میں کلرک مقرر ہوئے۔ 13 مارچ 1967 کو ان کا انتقال ہوا۔ 5 دسمبر 1985 کو والدہ محترمہ خورشید بیگم کا بھی انتقال ہوا۔ 1969 میں گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول جیل روڈ سے میٹرک کیا۔ 1970 میں سٹی کالج میں انٹر سائنس کے طالب تھے کہ جنرل یحییٰ خان کی حکومت نے لازمی فوجی سروس کا ایک منصوبہ نیشنل کیڈٹ سروس اسکیم شروع کیا، جس کے تحت ہر میٹرک پاس نوجوان کے لیے 1 سال تک لازمی طور پر فوجی خدمات انجام دینا تھیں۔ چنانچہ الطاف حسین بھی اس اسکیم کے لیے بطور کیڈٹ منتخب ہوئے۔ ابتدائی تربیت کراچی کینٹ سے شروع کی، پھر حیدرآباد کینٹ منتقل ہو گئے۔ اس دوران میں مشرقی پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ دوران جنگ ہی نیشنل کیڈٹ سروس اسکیم کے تمام کیڈٹوں کو 57 بلوچ ریجمنٹ میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر مکران کے ساحل پر واقع بندرگاہ سون امیانی میں تربیت دی گئی۔ یہ تربیتی کورس 1 سال میں مکمل کر لینے کے بعد انٹرمیڈیٹ کی سند لی۔ 1974 میں جامعہ کراچی سے بی فارمیسی کرنے کے بعد ایم فارمیسی میں داخلہ لیا، لیکن یونیورسٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کراچی کے 7th ڈے ہسپتال میں بطور ٹرینی کام کیا اور 2 غیر ملکی دواساز اداروں میں بھی ملازمت کی۔ عملی سیاست کا آغاز جامعہ کراچی سے بطور طالب علم کیا۔ الطاف حسین نے مہاجر طلبہ کو منظم کر کے 11 جون 1978 کو الپاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور اس کے بانی چیئرمین رہے۔ یہ تنظیم فوراً ہی اس قدر مقبول ہو گئی کہ دوسری طلبہ تنظیمیں اس کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر اسے تشدد کا نشانہ بنانے لگیں۔ یوں یونیورسٹی کیمپس میں آئے روز تشدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الطاف حسین کو 1979 میں اس وقت کی ماشاء اللہ حکومت نے بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کر لیا اور انہیں 5 کوڑوں اور 9 ماہ قید کی سزا سنائی۔ الطاف حسین 9 ماہ قید میں رہنے کے بعد رہا ہوئے۔ اس دوران ان کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ الطاف حسین کو مجبور کریں کہ وہ معافی نامہ لکھ کر دیں، لیکن ان کی والدہ نے انکار کر دیا۔ رہائی کے بعد الطاف حسین نے مہاجر طلبہ تنظیم کو پورے کراچی میں متعارف و منظم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے رفقائی کار کے ساتھ مل کر غیر معمولی محنت سے 20-20 روپے چندہ لے کر تنظیم کے تعارفی کتابچے شائع کیے، جو دوسرے تیسرے روز شائع ہوتے تھے۔ کراچی کے تمام علاقوں کو رنگی، گولیمار، گلبہار، ملیر، نیو کراچی، ایف بی ایریا، ناظم آباد غرض کے تمام کراچی میں MQM کا طوطی بولنے لگا۔ یوں یہ تنظیم بعد میں بنی، لیکن اس کو شہرت پہلے ملی۔ 18 مارچ 1984 کو الطاف حسین نے مہاجر قومی موومنٹ MQM کے قیام کا اعلان کیا، جو بعد میں سارے ملک میں پھیل گئی۔ 1984 میں اپنے تشکیلی دور میں کراچی میں لسانی فسادات کا آغاز ہوا تو MQM ایک بڑی سیاسی جماعت کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ان فسادات میں الطاف حسین کی شہرت اور بدنامی دونوں میں اضافہ کیا۔ کراچی کے فسادات کے دوران ہی الطاف حسین نے سندھ کے دوسرے شہروں کے، جہاں مہاجر بکثرت آباد تھے، وسیع دورے کیے اور MQM کے لیے اخلاقی حمایت حاصل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں MQM ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ یوں اس دور سے آج تک ہونے والے تمام انتخابات میں کراچی سمیت سندھ کے دوسرے علاقوں میں مہاجر آبادی والے علاقوں میں انہی کے امیدوار کامیاب ہوتے ہیں۔ 1992 میں سندھ کے دیہی علاقوں میں امن و امان کی خراب صورتحال اور بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا، لیکن بہت جلد اس آپریشن کا رخ MQM کی طرف موڑ دیا گیا۔ الطاف حسین اور ان کی پارٹی جو ان فسادات میں شامل تھی ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
الطاف حسین اس آپریشن سے قبل ہی لندن فرار ہو چکے تھے۔ اس دور میں MQM کی تشدد آمیز سیاست کا پردہ فاش ہوا۔ ٹارچر سیل اور خفیہ قبریں دریافت ہوئیں۔ الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں پر قتل اور دوسرے جرائم کے حوالے سے مقدمات قائم کیے گئے۔ اس دور میں الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اختلافات نے جنم لیا اور یوں عامر خان، آفاق احمد، محمد ارشاد، بدر اقبال، منصور چاچا وغیرہ نے علیحدہ ہو کر اپنی علیحدہ جماعت MQM حقیقی کی بنیاد رکھی۔ جولائی 1997 میں MQM کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے تبدیل کر کے متحدہ قومی موومنٹ رکھا گیا، جس میں صرف مہاجر سیاست سے ہٹ کر تمام مظلوم طبقوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی بات کی گئی۔ 2002 کے انتخابات کے بعد الطاف حسین کی پارٹی نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کیا اور حکومت میں شامل ہوئی۔ یوں ان کے بہت سے جلاوطن رہنما واپس آئے۔ سندھ کے گورنر کا عہدہ بھی ان کی پارٹی کو ملا۔ پرویز مشرف کے حامیوں میں اس جماعت کا شمار ہوتا ہے، اور آج تک الطاف حسین اور ان کی جماعت پرویز مشرف کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے۔ 2008 کے انتخابات میں اپنی دیرینہ مخالف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا۔ یوں الطاف زرداری بھائی بھائی کا نعرہ سامنے آیا۔ MQM حکومت کا حصہ بنی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات بار بار سامنے آتے رہے۔ بالآخر MQM نے پیپلز پارٹی سے اتحاد ختم کر دیا اور حکومت سے باہر آ گئے۔ الطاف حسین آج بھی لندن میں مقیم ہیں اور وہاں پارٹی کے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے پارٹی کے معاملات چلا رہے ہیں۔ الطاف حسین پاکستانی سیاست کی ایک متنازع شخصیت ہیں، جن کے چاہنے والے اور مخالفین دونوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ الطاف حسین فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، لیکن وہ جمہوری حکومت میں فوج کے محدود کردار کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے پرویز مشرف کی اس وقت تک حمایت نہیں کی جب تک کہ انہوں نے مارشل لا ختم کر کے ایک جمہوری حکومت کی بنا نہیں رکھی۔ وہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے مخصوص سماجی ڈھانچے میں ان کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت میں بھی شمولیت اختیار کرنے پر مجبور ہیں تاکہ سندھ شہری علاقوں کے عوام کی نمائندگی پاکستان کے جمہوری اداروں میں باقی رہے۔ پاکستانی سیاستدانوں میں عمران خان ان کے بڑے ناقد اور مخالف ہیں، جنہوں نے لندن جا کر ان کے خلاف مقدمہ چلانے کی بھی کوشش کی، تاہم وہ اپنے ان الزامات کو کسی بھی عدالت میں ثابت نہ کر سکے۔ 2001 دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بعد الطاف حسین نے برطانوی وزیر اعظم کے نام خط میں سندھ کے شہروں اور دیہات میں جہادی عناصر پر معلومات برطانیہ کو دینے کی پیشکش کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اپنے آپ کو شریک بتایا۔ برطانیہ نے 2002 میں الطاف حسین کو برطانوی شہریت دے دی۔ الطاف حسین اور ان کی جماعت پر الزامات لگائے جاتے رہے، لیکن وہ اور ان کے کارکنان ہمیشہ عدالتوں سے آزاد ہوتے رہے۔ الطاف حسین کی جماعت کے 15,000 کارکنان کراچی کی غیر مقامی پولیس اور رینجرز کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سینکڑوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لینے کے بعد قتل کر دیا، جبکہ بے شمار ایسے ہیں جو گھروں سے گرفتار کیے گئے لیکن ان کا کبھی پتہ نہ چل سکا۔ کراچی میں 200 پولیس افسروں کو قتل کرنے کا الزام بھی لگا، لیکن یہ کبھی کسی عدالت میں ثابت نہ ہو سکا۔ گارجین اخبار نے خیال ظاہر کیا کہ برطانیہ، جو کراچی میں بڑے پیمانے میں جاسوس کارروائیوں میں ملوث ہے، متحدہ اور الطاف حسین اس میں بھرپور تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برطانوی حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ الطاف حسین پر دہشت گردی کے الزامات سے قطع نظر کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے روابط رکھیں اور بھرپور تعاون کریں۔ سیاست میں الطاف حسین اپنی جماعت کو ترقی پسند بتاتے ہیں۔